الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنے اس ہفتہ وار درس قرآن کے حوالے سے جس مقام کا درس ہو رہا ہے یا جس مقام سے ہمارے دروس ہو رہے ہیں وہ ہے 30واں سپارہ۔ الحمدللہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 30ویں سپارے کی 12 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ 30ویں سپارے کی 13ویں صورت جو ہے وہ سورہ بلد ہے، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کو کیا موضوع دیا جائے، تو موضوع ہے قرآن اور انسانی ہمدردی۔ بہت اہم موضوع ہے، لیکن اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی عام طور پر۔ اب اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ لا جو ہے نا، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اس کو علیحدہ کر کے پڑھیں۔ یہ جس طرح بعض اوقات گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا کسی موضوع پر، تو کوئی آدمی آ کر کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ نہیں نہیں جو وہ کہہ رہا ہے نا، یہ لا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا نہیں؟ جو کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، شہر کون سا ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ، دنیا کا محترم ترین مقام شہر، اور ایک تاریخ ہے اس کے احترام کی۔ یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، ایک تاریخ چلی آ رہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے۔ جیسے بھی حالات رہے، ابھی فی الحال آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور اس حوالے سے ذہن سے نکالنے بعد، پہلے معاملہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے نا۔
جیسے بھی حالات رہے، اور وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ توحید سے، اور پھر اس میں آہستہ آہستہ شرک داخل ہوتا گیا، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، رفتہ رفتہ گمراہی آ جاتی ہے، ورنہ آدم تو اللہ کے پیغمبر تھے، پھر کیوں آ گئی؟ بلکہ آدم کے بیٹے نے ہی جو ہے وہ بھائی کو قتل کیا نا، تو یہ سمجھ لیں یہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بات تو توحید ہی سے چلی تھی، جو میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ آپ ذہن میں اس طرح لے آتے ہیں کہ جیسے کوئی وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ہندوؤں جیسے تھے۔ اگر ہندو کسی مسجد کی متولی دیکھے ہیں یا مسجدوں کا احترام کرتے اور یا مسجدوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے دیکھیں، وہ تو دنیا کی محترم ترین مسجد جو تھے اس کے متولی تھے، اور پھر بہت ساری چیزیں تو جو وہ کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پہ نہیں غور کیا کہ مسجد کی تولیت، مسجد کے متولی وہ ہیں؟ آج ہم بھی مسجد کے متولی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا۔ پھر مسجد کے اندر آنے جانے والوں کے لیے جو ہے وہ سہولتیں پیدا کرنا، یہ ساری وہ کرتے تھے۔ پھر حج ہم کرتے ہیں، وہ بھی حج کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے، قربانیاں کرتے تھے، شیطان کو جا کے کنکریاں مارتے تھے، تو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن میں ان کی نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اور حدود حرم کا احترام، اس جگہ کا احترام، حرمت والے مہینوں کا احترام۔ پھر سب سے جو بڑی بات ہے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جب وہ ایک مذہب کے علمبردار ہیں تو مذہبی مسائل بھی تو پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے مسئلہ پیدا ہو جائے کسی آدمی کو تو وہ پھر جاتا ہے نا، مولوی کے پاس ہی جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بتائیں۔ تو ان کے بھی تو کوئی مولوی تھے جن سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے، وہ ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ ان کے مولوی تھے، یہ ان کو مسئلے بتاتے تھے کہ جی اگر تو سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اب تو ایسے کر، تو جب وہ کفارہ بن جائے گا تیرا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے شرک جو ہے نا وہ بھی اس میں داخل کر لیا تھا، بت بھی رکھ لیے تھے۔ اور وہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اسی زور پر وہ حکمرانی بھی کر رہے تھے، یعنی اسی یعنی بنیاد پر کہ ہم تمہارے مذہبی رہنما، جس طرح ایک پیر جو ہے نا وہ مریدوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ بنا کر رکھتا ہے نا، اسی طرح انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ چیزیں جو زیادہ تر یہاں بیان ہوتی ہیں، یہ اس وقت ان کے اندر تھی۔ مطلب یہ ہے کہ حرم کا احترام کرنا ہے، کرتے تھے، حدود حرم کا احترام کرنا ہے، کرتے تھے، بے شک وہ مشرک تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرنا ہے۔ باقی ظالم تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو آج بھی آپ کو وہاں کوئی ظالم مل سکتا ہے۔ کئی لوگ حج پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری چوری ہوگی، یا ہمارے ساتھ کسی نے کوئی فراڈ کر لیا، تو اس طرح کے تو ہوتے ہیں نا۔ لیکن مجموعی طور پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی جب حلف الفضول کا معاہدہ کیا، اس وقت تو وہی نہیں آئی تھی ابھی۔ اور وہ حلف الفضول کیا تھا؟ انسانوں کو جو ہے نا وہ پریشانیوں سے بچانے کا ایک معاہدہ تھا، مسائل سے بچانے کا۔ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مصائب سے، مشکلات سے جو ان کو وہاں پردیسیوں کو پیدا ہو جاتی تھی، اس سے بچانے کے لیے ایک معاہدہ تھا نا جو۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ آگے آگے تھے. اور ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں فوراً جاؤں گا. یہ ہے وہ انسانی ہمدردی جسے کو ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت. اور یہ وہ اس وقت ہے جس وقت ابھی وہی نہیں نازل ہوئی تھی. 30 سال عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ شہر، اس شہر کے اندر جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانا جو ان کے لیے بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جرم تھا. جو ہے نا وہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈتا رہا نہیں ملا، لیکن ایک دوسرے دن اسے اچانک وہ مل گیا حرم میں، تو وہ اس سے منہ موڑ لیتا تھا. حالانکہ وہاں کوئی یہ نہیں کہ یہاں کوئی تھانہ ہے، پولیس ہے، کچہری ہے، نہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اس سے منہ موڑ لیتا تھا کہ اس جگہ پر اسے میں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے نا. اور یہی حدود حرم اور حرمت والے مہینے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی طرح تھی. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا، نہیں، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو گیا. اور میں قسم کھاتا ہوں اقسم بہذا البلد، اس شہر کی، کہ یہ سب کچھ غلط ہے. اچھا، یہ سب کچھ جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا وہ سب کچھ غلط یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس آیت کے کئی طرح سے لوگوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ اس شہر کے رہائشی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اس شہر کے اندر رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، رہنے والے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ شہر جو ہے یہ آپ پر حلال کر دیا جائے گا. حلال کر دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ یہاں قتل و غارت جو ہے وہ منع ہے نا، تو وہ پھر دلیل دے دیتے ہیں کہ یہ فتح مکہ والے دن جو ہے نا وہ حلال کر دیا اللہ نے. بہرحال میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے زیادہ جو ہے نا وہ اس سے لگتی بات. ابھی تو 4 سال ہوئے ہیں، مکہ فتح ہوگا تو ہوگا. ابھی 4 سال ہوئے ہیں. ابھی کوئی سوچتا کہاں ہے کہ مکہ فتح ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اس شہر کے اندر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال سمجھا جا رہا ہے ظلم، زیادتی. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی جو ہے وہ حلال سمجھی جا رہی ہے. آپ دیکھیں جس شہر کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ باپ کے قاتل کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا، وہاں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں کہیں جادوگر کہا جا رہا ہے، کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، کہیں وہ جیسے ہمارے ہاں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، حرم میں داخلے سے روکا جا رہا ہے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پھر یہی وہ زمانہ ہے نا کہ جس کے اندر جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی شہر میں پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے. پھر وہی شہر ہے جس کے اندر جو ہے وہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ 4 اونٹوں کے ساتھ چیر دیا گیا. وہی شہر ہے جس کے اندر جو ہے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بڑے، وہ میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کس طرح شہید کیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس شہر کی تو ایک تاریخ ہے. چلیں کوئی اکا دکا واقعہ ہو گیا، وہ میں نے بتایا کہ اس طرح کے
نافرمان کا ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے نا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان پر یہ سب حرام جو حرام تھا وہ حلال کر لیا گیا۔ اصل میں ایک ہمارا وہ تصور ہے نا حرام حلال کا، وہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، تو اصل کے اندر مسجد حرام جب ہم کہتے ہیں تو وہ کون سی حرام ہے؟ احترام جس کو حاصل ہے، محترم، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو تو پھر آپ پہلے کی نسبت زیادہ محترم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جس وقت تم حلال ہو جاؤ، لفظی ترجمہ تو ایسے کریں حلال ہو جاؤ، کہ حلال ہونے سے مراد کیا ہے کہ احرام اتار دو، تو اب وہ پابندی ختم ہو گیا، فاصطادوا، اب شکار کر لو۔ پہلے احرام باندھا ہوا تھا نا تو شکار نہیں کر سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس شہر کی تو ایک تاریخ ہے، جو بڑے سے لے کر چھوٹے تک جو ہے وہ جس طرح آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا بڑا ہو چھوٹا ہو مسجد کا ایک احترام اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ کوئی اکا دکا بندہ ہو سکتا ہے کہ جی نہیں وہ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ مسجدوں کا احترام کو حکومت تھوڑی کرواتی ہے، یہ بس ایک پیدائشی طور پر گھریلو طور پر جو ہے نا وہ ایک تھوڑی بہت جو تربیت ہے اس کا نتیجہ ہے نا۔ اسی طرح وہاں حرم کا احترام، وہ چھوٹا بڑا جو ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ یہ محترم جگہ، ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، اور یہاں جو ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب ظلم زیادتی، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر اس کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اسی شہر کے اندر جو ہے وہ آپ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو عام طور پر ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں نا باقیوں کے لیے ناجائز ہے اس کے لیے جائز ہے، تو آپ کے لیے انہوں نے جائز کر لیا۔ یہ کہا جا لا نہیں ہو نہیں سکتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو تم کر رہے ہو، لا اقسم بہذا البلد، نہیں، بالکل نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ حالانکہ جیسے ہم کہتے ہیں حالانکہ اس شہر میں آپ پر یہ سب کچھ حلال سمجھا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب آگے بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ مشقتیں آپ پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ مشقتیں تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور والد کی اور اولاد کی یا بیٹے کی کتنی مشقت ہے، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو مشقت ہے وہ کس وجہ سے ہے، یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جو مشقت ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ ہے اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے، اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، قرآن کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے۔ میں جان بوجھ کر یہ بات کہا کرتا ہوں اس لیے کہ ہم دعوت اور تبلیغ کسی اور چیز کو کہتے ہیں، دعوت اور تبلیغ قرآن کی ہے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، جو تبلیغ کی، وہ قرآن کی۔ تو فرمایا کہ والد کتنی مشقت اٹھاتا ہے، والدین کتنی مشقت اٹھاتے ہیں جو وہ اولاد کے لیے۔ اب یہ کوئی ایسی نہیں ہے چیز کہ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ سب بھی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔
صبح سے شام تک بندہ کھجل ہو جاتا ہے جو ہے نا وہ. اور میں جو آپ سے پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے لیے کتنا کرتا ہے. میرا جو اپنا خیال ہے، کوئی بندہ ہوگا جو اپنی بھوک کے لیے اتنا کھپتا ہے. اصل میں تو وہ بیوی بچے ہیں سب سے پہلے، باقی پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، چلے ماں باپ کے لیے بھی کوئی کھپتا ہوگا تھوڑا بہت، ورنہ ماں باپ نے تو جو ہے نا وہ اپنا اتنا کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کا کیا ہوا اب یہ کھا رہا ہوتا ہے. تو سارا صبح سے شام تک کھپتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے آتا ہے دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے. اس وقت پیچھے دکان یاد آ رہی ہوتی ہے، پیچھے کئی مسائل یاد آ رہے ہوتے ہیں. یہاں درس قرآن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن کے اوپر پتہ نہیں کتنا بوجھ ہونا ہے کہ بیٹھ تو گئے ہیں، اب جانا بھی ہے، جا کر یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، کتنا یہ ٹائم لگ جائے گا. یہ اس طرح ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں تو وہ کہا کرتا ہوں کہ تقریباً 25% ہر آدمی جو ہے نا وہ اب نارمل ہے، اسی دوڑ بھاگ کی وجہ سے. یہاں تو والد اور اولاد کی کہا نا، تو فرمایا کہ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں والدین اولاد کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان آسانی میں ہے ہی نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. وہ پیدا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اس کی ماں. فرمایا کہ وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سورہ لقمان کے اندر بھی جو ہے وہ آیا کہ حملت ہو امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے اوپر تکلیف جھیل لیا اور اس کو اٹھائے رکھا ہے. کتنی مشقت برداشت کی. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. وہ دودھ کیا تھا؟ اس کی ہڈیوں کا گدا تھا جو دودھ بان کر آ رہا تھا، تو پی گیا. پھر بھی کہتا ہے کہ جی ماپے اچھے نہیں، ماں باپ اچھے نہیں، پھر بھی اس کو جو ہے وہ گلا ہی رہتا. تو اب اسی کو آپ کیونکہ یہ ان میں سے کسی بات پہ میں لگ جاؤں تو یہ تو درس بڑا لمبا ہو جائے گا. کتنی مشقت ہے صبح سے شام تک انسان جو ہے وہ کر رہا ہے. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی مشقت کر لیں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی کمایا ہے وہ جب تک ہمارا سانس ہے ہمارا ہے. اس کے بعد اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ میں نے نہیں دی. وارثوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کو جب وہ مالک بن جائیں گے پھر ان کی فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اب میں نے کسی سے چھینا تھا، کسی سے لوٹا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، یہ حساب کس نے دینا؟ میں نے، وارثوں نے نہیں دینا. ٹھیک ہے، وہ جب ان کا ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے جو وہ دینا. اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بہترین جو ہے نا وہ مکان بنا لیں، بلکہ کوئی بڑی کوٹھی بنا لیں، کوٹھی کا تصور ہی ہے نا، کوٹھی بنا لیں اور مرتے وقت وصیت کر دیں اپنی اولاد کو کہ قبر ہماری جو ہے وہ اس کوٹھی میں بنا دینا. بے وقوف ہوں گے اگر وہ آپ کو وہاں دفن کریں. وہ بے شک آپ سے یہ کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے ابا جی اتھے ہی دفن کریں گے، دفن نہیں کریں گے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ کی قبر بن گئی وہ قبرستان ڈکلیئر ہو گیا اور ڈی ویلیو ہو گیا، اور وہ کسی نے آگے اس کی قیمت نہیں لگانی. بلکہ آپ تو اس کے چلے مطلب کہیں گا جی میں بیٹا ہوں، وہ آپ کی بیوی وہ کہے گی بچے ڈرتے ہیں قبر کی طرف جاتے ہوئے، بابا رات کو باہر نکلتا ہے. تو جس طرح قبرستان سے آپ کو ڈر لگتا ہے نا جب آپ ایسا کام کریں گے،
تو وہ بچے اگر بے وقوفی ہوں گے تو ایسا کریں گے، نہیں تو وہ آپ کو جو مرضی کہہ دیں جا کر دفن کریں گے جہاں وہاں ہی اجاڑ میں۔ یہ مطلب یہ ویلیو ہے، مرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ پراپرٹی میری وجہ سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے جو ہے وہ مشقت ہی میں پیدا کیا۔ فرمایا ایحسب اللہ یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے؟ یعنی اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پچھلی صورت کے اندر ہی ہم نے جو وہ پڑھا تھا نا، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے اوپر نظر ٹکائے ہوئے ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ رب ہاتھ میں لگائے ہوئے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پوری نظر جمائے ہوئے ٹکائے ہوئے ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بس کب جو ہے وہ تم اس لائن پر پہنچتے ہو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو بس پھر مارے گا کوڑا۔ لہذا یہ بھاگ دوڑ جو ہے یہ سمجھ کر کرو کہ اس کا حساب دینا ہے۔ جیسے فرمایا نا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو نے دھکے کھاتے گرتے پڑتے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کس لیے ہونی ہے؟ یہی بتانا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ یہ جو آج دنیا کا وقت ہے اسی کا ہی حساب دینا ہے، اسی کھائے کمائے کا حساب دینا ہے۔ فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے یا سب اللہ یقدر علیہ احد، کیا اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یا کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، یا کسی قاعدے قانون کا وہ پابند نہیں ہے، جو کر لیا نہیں۔ فرمایا جب اس کے دماغ میں یہ خناس آ گیا تو اب کیا کہتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اجاڑ دیا۔ اجاڑتا بھلا کہاں ہے؟ اجاڑتا ہے ایک درجے میں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی، ویسے ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں لیکن چلیں خود ہی اجاڑ لیا، خود ہی کمایا تھا، ویسے خود اگر محنت سے کمایا تھا پھر نہیں اجاڑتا، لیکن باپ کا مل گیا تو اجاڑ لیا، یا اور کوئی ٹھگی کا اس کا سلسلہ چلا تو اس نے اجاڑنا شروع کر دیا، اتنے ادھر اجاڑ دیے ادھر اجاڑ دیے، ٹھیک ہے نا، جو آپ سمجھ لیں کہ غیر ضروری کاموں کے اندر۔ لیکن یہ عام طور پر اجاڑتا ہے اس وقت جب ابھی وہ خود اتنا پختہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ لیں کوئی 30-35 سال سے پہلے ایسے کام کرتا ہے، جب اتنی عمر ہو جاتی ہے نا پھر اجاڑنے کے لیے پیچھے آ جاتے ہیں، پھر اس کا اجاڑا تو ہو جاتا ہے بند۔ وہ تو اگر پہلے اجاڑتا بھی تھا تو اب جمع کرنے لگ جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یار بیٹیاں ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، اب مجھے بدل جانا چاہیے، بیٹے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب لوگوں کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں، کسی اچھے خاندان میں شادی کرنی ہے تو میرا گھر بھی جیسا گھر ہوگا ایسا ہی پھر آگے رشتہ ملنا ہے نا۔ گھر میں پھر کوئی گاڑی یا دوسرا تیسرا یہ چیزیں کھڑی ہوں گی، اسی اعتبار سے جو ہے وہ رشتے بننے ہیں نا۔ اور پھر جو ہے نا وہ جب شادیاں کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اڑاتا ہے، اور جو ہے نا وہ یہ سب کو دکھاتا ہے۔ پھر جب کبھی بیٹھتا ہے نا تو پھر کہتا ہے اتنا جو ہے نا وہ فلاں بچے کی شادی تھی
میں نے اتنے لوگ بلائے تھے بارات کے ساتھ، میں نے اتنے لوگوں کو ولیمہ دیا، اتنی آتش بازی میں نے جو ہے وہ کر لی، اتنی تو کاریں گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹی، اتنا ہم نے جہیز دے دیا، یہ ہم نے وہ کر دیا، یہ سارا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اللہ نے بتایا، سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت ہے، کبھی خود بھی جا کے پڑھ لینا۔ فرمایا، میں بھی کرتا ہوں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، تو ذرا آپ توجہ کر لینا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو ہمارے رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، اطاعت نیچے رہ گئی ہے، اتباع کی بات ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اکثر لوگوں کو یہ اتباع اور اطاعت کا پتہ نہیں چلتا، کسی وقت ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر جو وہ لکھا پائیں گے، اور وہ نبی امی کیا کرے گا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کو معروف کا حکم دے گا اور ان کو منکرات سے روکے گا۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، شریعت پوری ہوگی، یعنی معروف بتا دیا، منکر بتا دیا، حلال بتا دیا، حرام بتا دیا، بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن اللہ نے کہا ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ اسر اور اغلال بھی اتار دے گا جو ان کے اوپر پڑ چکے ہوں گے۔ پھر آگے آیت اور بھی ہے، لیکن اس وقت چونکہ پھر پڑھیں گے تو بات لمبی ہوتی ہے۔ میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ اسر اور اغلال، یہ کیا ہے جو نہ حلال میں آتا ہے، نہ حرام میں آتا ہے، یا نہ معروف میں آتا ہے، نہ منکر میں آتا ہے؟ وہ یہی چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں پہچانیں گے، نہیں چھوڑیں گے، تو ہم پھر مسلمان ایسے ہی رہ جائیں گے کہ گھر سے اٹھے، سر پر ٹوپی رکھی، نماز پڑھ لی، پھر وہ واپس چلے گئے، کوئی دکان پہ بیٹھ گیا، کوئی اور کام لگ گیا اپنے۔ پھر ہمارے جھگڑے ہوں گے داڑھیوں کے، اس کی داڑھی لمبی ہے، اس کی چھوٹی ہے، اس نے سرما پایا، اس نے نہیں پایا، ہاں؟ یہ جھگڑے ہوں گے، اس لیے کہ وہ جو جس کام کے لیے یہ اسر اور اغلال اتارے تھے، وہ تھا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا۔ آپ کبھی سوچا کریں کہ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی اس طرح شادیاں کرتے تو پھر اتنا جہیز دیتے، یا باقی صحابہ کرتے، تو یہ کام کس نے کرنا تھا؟ اسی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کر نکاح کر دیتے تھے۔ جہیز کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ جہیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وراثت فرض ہے۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ جہیز کو وراثت سمجھتا ہے۔ جہیز کہاں سے وراثت ہے؟ وراثت تیرے مرنے کے بعد بننی ہے، تو پہلے کیسے بنا رہا ہے؟ وراثت فرض نہیں دیتا، جو فرض ہے اس کے ذمہ، اور وہ جو اپنی طرف سے ایک بدعت اس نے ایجاد کر لی ہے، اور جیسے اسر اور اغلال میں شمار ہوتی ہے، جو اس کو اس کے برابر سمجھ لیتا ہے، یہ ایسا کر لی۔ بہرحال اسی طریقے سے ہمارا دادا فوت ہوا تھا، اتنی ہم نے پورے گاؤں کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ جو بھی سمجھ لیں، غیر ضروری، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسر اور اغلال میں آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کے اوپر
ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت زور دیا کرتے تھے. مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے نہ وہ معروف ہے نہ منکر ہے, یہ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی تھی. وہ کہتے تھے جب ان کو ہی نہیں چھوڑو گے تو تم نے کام کیا کرنا ہے, پھر تم اسی جگہ ہی رہ جاؤ گے جہاں بیٹھے ہو. ان سے اپنی جان چھڑاؤ گے, فالتو بوجھ اتار کے نیچے پھینکو گے تو گھوڑا بھاگے گا. گھوڑا پورا لوڈ اس کے اوپر ہے تو پھر اس نے آہستہ آہستہ ہی جانا ہے نا. تو جب اس کا وزن کم ہوگا تو پھر اب وہ جائے گا پھرتیلا, پھرتی کے ساتھ جائے گا. اپنی ضروریات ان کو کم کرو, سادہ زندگی کی طرف آؤ. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ میں آ بھی جاؤں تو پورا محلہ نہیں آتا, پوری برادری نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یہ بگاڑ جب بن جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنا ایسے ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی نکلے گا. تو فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا میں نے بڑا مال تباہ کیا, ضائع کیا, لگا دیا. فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد, کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. یعنی یہ جو اس نے کمال اپنے بڑے فخر سے بیان کرتا ہے, کیا اس کو کسی نے دیکھا نہیں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھنے والا دیکھ بھی رہا ہے, کر لے تو, جیسے کہتے ہیں. اب فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی. ولسانم وشفتین, ہم نے اسے جو ہے وہ دو ہونٹ اور زبان نہیں دی. یہ نوٹ کر لیں جی, دنیا کی ترقی یا اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جو بھی انسان کسی طرف بھی جاتا ہے, بے شک وہ خیر کی طرف ترقی کرتا ہے اور بے شک وہ شر کی طرف کرتا ہے. دنیا کی طرف ترقی کرتا ہے, بے شک آخرت کے لیے کرتا ہے. اللہ نے یہ جو چیزیں دی ہیں نا, آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پاؤں, انہی کے ساتھ دنیا بھی کماتا ہے اور انہی کے ساتھ آخرت بھی کماتا ہے. اسی کے ساتھ ایک کیا اس کو کہتے ہیں, کباڑیا جو ہے وہ مل مالک بن جاتا ہے. اور اسی سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر جب وہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ مل مالک کے اوپر کباڑیے تک آ جائیں. ظاہر ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے تاجر تھے, کیوں فاقوں پر آ گئے. جب آپ یہ جو کام تھا, کیا اس میں دماغ, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں اس طرح نہیں لگتے تھے؟ یہ صرف تجارت میں لگتے ہیں, دونوں طرف لگتے ہیں. اب یہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے لگانے کہاں ہے, میں کہاں لگا رہا ہوں. بھائی میں یہاں آپ کے سامنے دے تو درس ہی رہا ہوں, لیکن میری یہ آنکھیں, کان, دماغ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ہو رہا ہے. تو یہی دکان پر بیٹھوں تو وہاں بھی یہی کرنا ہے, اسی کو استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, اور ہم نے اسے دونوں رستے جو ہے وہ دکھا دیے, سمجھا دیا کہ یہ تیری فلاح کا رستہ ہے اور یہ تیری بربادی کا رستہ ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ تیری بربادی کا رستہ ہے اور یہ تیری فلاح کا رستہ ہے. اور وہ اس کے باوجود فلک تحمل عقابہ, کھڈا عبور نہیں کر سکا. عقابہ گھاٹی, کھڈا. آج کل گٹر سمجھ لیں, کیونکہ وہ کھڈے نہیں تو گٹر تو ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں یہ دن دہاڑے ایک بندہ جو ہے وہ چلتا چلتا گٹر میں گر جائے تو آپ کیا کہتے ہیں فوراً, تو انا سی, یعنی قصور, حالانکہ پاؤں گرے ہوں گے نا اس کے, تو آنکھیں کس لیے دی تھی؟ ٹھیک ہے نا, قصور آنکھوں کا اس نے بنا دیا. اس نے کہا تو انا سی, دماغ کام نہیں کرتا سی.
فرمایا فلک تہم العقبہ، پھر بھی کھڈے میں گر گیا. ہم نے آنکھیں دی تھی، دنیا کے اندر ہی جا وہ لگ گیا، دنیا کے اندر ہی کھپ گیا، آخرت برباد کر لی. یہ ہے کھڈا. فلک تہم العقبہ، تو یہ کھڈا عبور ہی نہیں کر سکا، حالانکہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اس نے یہ کھڈا عبور کرنا تھا. فرمایا وہ کھڈا کون سا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کس کھڈے کی بات کر رہا ہے، وہ کھڈا کون سا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کھڈا ہے فک رقبہ، یہ مال کو ہلاک کرنے تباہ کر. اور پیچھے آیا نا یقول اہلکت مالا لبدا، اس کی بجائے یہ لگاتا کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، کسی مصیبت کے مارے کو جو ہے وہ مصیبت سے نکالنے کے لیے. یہ بات سمجھ لیں جی ذرا تھوڑی سی. قرآن کریم کی جو دعوت ہے اس کو اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو وہ ہے انسانی ہمدردی. قرآن جو دعوت دیتا ہے نا اس کو دو لفظوں میں، یا ایک لفظ تو نہیں، دو ہی بن گئے، انسانی ہمدردی. یہ ہے. اچھا، انسانی ہمدردی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک انسانی ہمدردی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، یہ سیلاب آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے، کس کس مصیبت میں ہوں گے. اور بھی اگر سیلاب قحط نہ بھی ہو تو بعض اوقات دکان کو آگ لگ جاتی ہے، چور لے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ، کسان کی فصل نہیں ہوئی، مسائل تو انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا. تو کوئی بھی مصیبت کے اندر پھنس سکتا ہے. یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ جی یہ جس کے پاس وسائل تھوڑے ہیں یہ بے وقوف ہے. بے وقوف نہیں ہے، اللہ نے اس کو دینا نہیں تھا، اس کو یہاں ہی رکھنا تھا، تجھے دینا تھا. اور باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر اللہ دماغ بھی دے دیتا ہے، آنکھیں بھی دے دیتا ہے. جس کو دینا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی لگتا ہے قارون کی طرح کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے، ہنر سے کمایا ہے، ایسے ہی لگتا ہے. وہ میرے جیسا بھی ہو یا آپ جیسا بھی کوئی ہو تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے. فرعون کی سوچ تو بڑی جلدی بندے میں آ جاتی ہے کہ میں کما لوں. میں نے شاید آپ کو پچھلی دفعہ وہ مثال بتائی تھی، دو دکانیں ہیں آمنے سامنے، ایک پر گاہک جاتا ہے 10 منٹ کھڑا ہو کر اس کو سودا ملتا ہے کیونکہ رش ہوتا ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ ایک خالی کھڑا ہے اور بہت صبر قسم کا آدمی ہے، اس کی دکان پر کوئی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بھائی؟ وہ میں نے تو بڑی دفعہ سوچا ہے، میں کہا اللہ نہیں بھیجتا. یہاں کھڑا ہو کر سودا لے لے گا 10 منٹ، وہاں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو دینا ہے. پچھلی صورت میں بھی یہ مضمون ہے، اللہ نے اس کو دینا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دے کر لینا ہے، اور اس کا محروم رکھ کر اس کا ٹیسٹ لینا ہے. تو کیوں جانے دے گا اللہ ادھر؟ وہ بے شک جیسا مرضی ہو. لہذا یہ جو آپ نہ سمجھا کہ جو فلاں کہاں چلا گیا، آپ کے دائیں بائیں ایسے ہی لوگ ہوں گے جن میں سے کوئی ترقی کر کے کہیں پہنچ گیا، آپ کہتے یار اس دی تے بڑی اللہ نے باں پھڑی ہے. تے باواں تو ساڈیاں بھی دو سی، ساڈی نہیں پڑی. وہ جس کی پکڑنی تھی اس کی پکڑ لی، تیری رہ گئی، تو دھکے کھا. ایسے یہی تیرا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پچھلی صورت اس اعتبار سے بہت اہم ہے. تو اب یہ جو ہے نا وہ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں نا یہ تو بیوقوف ہے. نہیں، اپنے برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں کون مشکل میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاڈا رام نہیں ہے، محنتی ہے بھائی. ایک آدمی کو نوکری نہیں ملتی، نوکری ملتی ہے گارڈ کی، 15,000 روپیہ تنخواہ ہے، 4-5 ہزار اس نے
اپنا مکان کا کرایہ دینا، 5-6 بچے ہیں، کھانا بھی ہے کچھ کہ نہیں کھانا اس نے، وہ ہے مانگتا وہ ہے نہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مانگنا شروع کر دے اس کو دینا شروع کر دو تاکہ وہ مانگنے پر نہ آئے، اس کو پہلے ہی روک دو۔ یہ ہے طریقہ۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ قرآن انسانی ہمدردی کے یہ جو 2 رخ ہیں نا، ان کو واضح کرتا ہے۔ ایک ہے اس دنیا کے اندر کسی بیمار کی، کسی مصیبت کے مارے کی جو ہے نا مدد کرنا، اور کسی کی تکلیف پریشانی کے اوپر خوش تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ میرے بچے پڑھ گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، میرا دوسرا بھائی وہ اولاد ہی ایسی ہے اس کی، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہو اللہ کے پروگرام کے ساتھ ہو گیا کام تیرا سیٹ، اور یہ تیرا ایک امتحان بن گیا ہے۔ تو یعنی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر اللہ نے کوئی توفیق دی ہے، اپنی بھی ضرورت پوری کریں، معاشرے کے اندر کریں، ایسے سمجھیں کہ ان کا حق اللہ نے میری جیب میں ڈال دیا اور یہ میرا امتحان بنا دیا کہ میں خود نکال کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کیا پتہ ہے آپ کو؟ ساری زندگی کیا ہے۔ نماز نہیں ساری زندگی پڑھی، روزے نہیں ساری زندگی رکھے، حج نہیں ساری زندگی کیا، جنگیں ساری زندگی نہیں کی۔ جب پہلی دفعہ وحی آئی ہے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، مسافر وہ حاجی سارے مسافر ہی ہوتے تھے، مسافروں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ کام آپ کب کر رہے تھے جی؟ وحی کے نزول سے پہلے کر رہے تھے۔ وہ میں نے ابھی آپ کو حلف الفضول بتایا، 30 سال کی عمر میں یہ ہے خدمت خلق جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی ہے، ساری زندگی کی ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، آپ کے حصے میں مال غنیمت سے کوئی چادر آ گئی اور دوسرا کوئی صحابی آیا، دیکھیں مطلب حالانکہ یہ کوئی لازمی نہیں تھا، اس صحابی نے کہا چادر جو ہے نا وہ بڑی جچی ہے، جیسا ہم کہتے ہیں نا، اتار کے کہا کہ یہ لے لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری تعلیم ہے، یہ سارا سبق ہے۔ تم تو حق ہی نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کا کھاتا ہے۔ شاید پچھلی دفعہ آیت آئی تھی یا ادھر ہی آئی ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وہ راستے بھی کھاتے ہو۔ تو یہ اچھا، میں نے وہ 2 پہلو بتانے تھے۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو ہے آخرت میں انسان کی آگ سے نجات، جہنم سے نجات، یہ بھی انسانی ہمدردی ہے۔ اور یہ قرآن دونوں کی دعوت، یعنی قرآن کی یہ جو دعوت ہے نا، اس دونوں پر مشتمل ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ لوگ جو ہے وہ جہنم سے بچ جائیں، اور لوگوں کو پریشانیوں سے نکالے گا تو اللہ ہی، لیکن تم یہ سمجھو کہ اللہ نے اگر میری جیب میں ڈال دیا ہے تو میں اس کو استعمال کروں اس کام کے لیے، ضائع کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا فلک تہم العقبہ، تو یہ کھڈا عبور نہیں کر سکا۔ آج اصل میں ہمارے وہ مسائل کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو پہلا حصہ بتایا ہے انسانی ہمدردی کا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہوتا، ہم تو نہیں کرتے، یہ یورپ والے کرتے ہیں۔ وہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، انسان کی مدد کی جاتی ہے، وہ دوسرا پورشن وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا تو وہ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، یار وہاں تو انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے۔
ہسپتال میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کرنا کس کو چاہیے تھا؟ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے تو کرنا تو پھر مسلمان کو چاہیے تھا، وہ تو نہیں کر رہا۔ جو کام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کا کیا، اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ استثناءات اپنی جگہ اس کو چھوڑیں، جب پورا معاشرہ ہی جو ہے نا ایسا کر رہا ہو، کوئی اکا دکا بندے کر رہے ہو تو ان کی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف کیا ہے، یہ دوسری اس سے زیادہ البناک بات ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیا، قرآن کی طرف بلانا ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر قرآن کی طرف بلائیں تو یہ جو فرقے بنے ہوئے یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ، اس وقت میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے یہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں نا، ان کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ ہو جائیں گے تو وہ ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ ریڑھیوں پہ نہیں کما سکتے، وہ مزدوری سے نہیں کما سکتے۔ وہ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کسی نے مزار بنا کر جو ہے وہ روزی کمانا شروع کر دی تھی، ابھی شیخ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی دبا لیں گے، وہ تو پھر ایک بزنس ہے نا، تو وہ تو بزنس چل رہا ہے، ہر جگہ ہی چل رہا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اپنی روٹی، اپنی جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرقوں کو قائم رکھو، ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں قرآن کی بغیر پڑھے بغیر سمجھے، جبکہ آپ کسی اسٹامپ پر دستخط نہیں کرتے۔ کبھی آپ کسی تحریر پر بغیر سوچے سمجھے تصدیق کر دیتے ہیں کہ چلیں جی میں دستخط کر دیتا ہوں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں میں پڑھوں گا یار، مجھے کسی سے پڑھاؤں گا، کیونکہ میں یہ کرنے کے بعد کیا ہوا ہے، پھر میری ذمہ داری بن جائے گی نا۔ تو یہاں تو تصدیق کر رہا ہے، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، بغیر ہی پڑھے بغیر ہی سنے 70 سال 80 سال کی عمر گزار دی، کس چیز کی تصدیق کر کے جا رہا ہے؟ کیا تصدیق ہے؟ اس تصدیق کو کوئی مانتا ہے؟ یہ تو وہی تصدیق ہے نا، وہ ایک یہ جو اسکولوں کے اندر نصاب ہے نا، اس کے بارے میں اب وہ کئی ساری مسئلے چل رہے ہیں، قرآن کا جو ترجمہ چل رہا ہے، تو ایک عالم دین صاحب کہنے لگے جی میں نے تو اصل کے اندر فلاں آدمی کے دستخط دیکھے تھے، نیچے دستخط کر دیے، یعنی میں نے نہیں پڑھا۔ یہ یہاں ہی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی جو ہے وہ کوئی زمین کا کاغذ لے جائیں، کوئی اور لے جائیں، کوئی اس کو کہنا ہے اس پر بھی بغیر ہی پڑھے کر دے دستخط، کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تحفظ ہے دیا جا رہا ہے فرقوں کو، وہ انہوں نے بچائے ہوئے اسی لیے، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اب ہم اس طرف سے بھی رہ گئے ہیں، یعنی وہ جو ایک تو وہ تو گیا ہی گیا نا، انسانی ہمدردی والا پورشن ہے دنیا کے اندر، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور وہ آخرت کی بھلائی بھی ہم سے گئی، اس سے بھی ہم رہ گئے۔ باقی کیا رہ گئے؟ باقی یہی رہ گیا جو ہم کر رہے ہیں، نماز ہے۔ یہ مکے کے لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ مسجد سنبھالی ہوئی تھی، باقی آنے جانے والوں کو حج عمرہ کروا دیتے تھے، کوئی اور اس طرح کے جو ہے وہ کام کروا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ فلک تحمل عقبہ، تو وہ کھڈا عبور نہ کر سکا، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ کھڈا کون سا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی کی گردن کو چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کسی قحط فاقے کے دن، کسی جو ہے وہ فاقے کے مارے ہوئے کو، اس کو جو ہے وہ کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، کوئی قرابردار یتیم ہے، اس کی سرپرستی کرنے لگ گیا، اس کی سرپرستی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں کھڑی کی نا، تو یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، فرمایا ہم ہوں گے۔ اور یہ انسانی ہمدردی کتنا بڑا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص
ایک میرا امتی کسی دوسرے امتی کی مدد کرنے کے لیے، اس کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس امتی سے بہتر ہے جو ایک مہینہ میری مسجد میں، میری مسجد سے مراد مسجد نبوی، جو اس میں اعتکاف کرتا ہے، اس سے بہتر ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَشْفِ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُن لَہُ نَصِیبٌ مِنْہَا، جو کسی کی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کو بھی اللہ اجر دے گا۔ یعنی کوئی آدمی حقدار ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ بے بس ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ تھانے کے اندر اس کا کوئی مسئلہ کسی جگہ پر ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، آپ اگر اس کی سفارش بھی کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ اگر آپ کے پاس ظاہر ہے کر سکتے ہیں تو کر دیں، اور اگر وہ جائز ہے، ناجائز نہیں، اگلے حصے میں بتا دیا کہ اگر ناجائز کرے گا تو وہ گناہ میں حصے دار بن جائے گا۔ ہم نے جب سفارش کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم گناہ ثواب نہیں دیکھتے، پھر ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ آیا ہے تو میں نے اس کے ساتھ تھانے جانا ہے، اب گناہ ہے یا ثواب ہے یہ نہیں دیکھتے، اور کوئی عام آدمی آ گیا تو ہم نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے، بے شک کہ یہ مجبور ہی ہوگا اور میں کروا بھی سکتا ہوں، نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں، جو حق پر ہے اگر تم اس کو سفارش کر سکتے ہو، کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو، لیکن جو غلط ہے تم کر بھی سکتے ہو تو نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ فرمایا کوئی یتیم دیکھو، وہ قرابت دار، رحمی رشتوں کا تو بہت تاکید ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اصل فساد تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل فساد جو ہے نا وہ ہوتا ہی حقوق جو ہے ان کی عدم ادائیگی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ او مسکین ذا متربہ، یا چلو تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے پر کوئی خاک نشین ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے حالات سیدھے نہیں ہو رہا ہے، محنت کے باوجود نہیں ہو رہا ہے، کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی مدد کر دو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، ذرا آپ نوٹ کریں، اس کے بعد وہ ایمان والا بھی ہو۔ اگر وہ یہ کام، اچھا آپ دیکھیں یہ کام آپ مسلمان بھی کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ کتنے غیر مسلم ہیں؟ یہ گنگا رام اسپتال کس نے بنایا؟ غیر مسلم نے بنایا۔ تو یہ انسانی ہمدردی کے کام ہے۔ ان کو تو اللہ دے دیتا دنیا میں، یہاں اب اصل کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کر رہے ہو، انسانوں کے ساتھ تمہیں ہمدردی ہے، کسی انسان کا بھلا چاہنے والے ہو، برا چاہنے والے نہیں ہو، کسی کی تکلیف مصیبت دیکھ کر ہم درد، اس کا درد جو ہے نا وہ خود فیل کرتے ہو، ہے مشکل کام، کیونکہ جس کو درد ہے نا کہتے ہیں وہ جیدی گل مک جائے، جیدہ دل ٹوٹ جائے، جن چوٹ لگے ہو جانے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا تو ایسے ہی ہے، لیکن پھر بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم جا کر کیا کہتے ہیں؟ ہمدردی جتلاتے ہیں، صبر کرو۔ یہی بات ہے یہاں فرمایا کہ یہ سارا کرتے کرتے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والا بھی ہو، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے، نصیحت کرے۔ اور یہ صبر کی تلقین کس بات کے اوپر ہے؟ مصائب پر، تکلیفوں پر۔ کو بھوک آ گئی ہے کسی کو، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی معاشی طور پر تنگ ہے، کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کو بھی جا کر صبر کی تلقین کروں۔ اور جو اللہ کے دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کر رہا ہے وہ تو کہیں زیادہ جو ہے وہ اس کا حقدار بن گیا ہے نا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ یا آل یاسر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟
اسبرو آل یاسر اسبرو، صبر کرو. مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ حالات لائے گا، لیکن اس وقت تو صبر ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسبرو یا آل یاسر سے اسبرو، صبر کرو، تمہارے صبر کا بدل جنت. جو اس رستے کے اوپر بھی مصائب میں ہے، یا تو اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ کام میں حصہ لو، اور نہیں لے سکتے تو چلو اگر وہ کسی مشقت میں ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرو. میری وہاں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو کول دی ننگو کو تینوں کتے نے وڈیا سی، تو آ گیا فقیر آ رہی ہے تیرا اتنے ہی دے لینا درس. اس کو کوئی ہیلپ کر سکتے ہو تو کر دو. یہ تو میں نے اپنی تو بات ایسے ہی کر دی ہے، ویسے سمجھانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے تو کرو. واتا واہ سو بھی صبر، اور نہیں کر سکتے تو اس کو صبر حوصلہ دو تاکہ وہ نہ چھوڑ کے بھاگ جائے. وہ تمہیں دے تو مجھ کو دو. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور دوسروں کو نرمی شفقت، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ رحمت، رافت، محبت اور انسانی ہمدردی کی تلقین کرو کہ یار انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، انسانوں کی تکلیف نہ بڑھایا کرو بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْمَیمَنَةِ. یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، اور دائیں ہاتھ والے ہیں خوش نصیب، اور دائیں ہاتھ ہے جنت، یہ ہیں جنت میں جانے والے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ان آیات کو سنا اور کفر بھی کیا یا ناقدری کی. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ناقدری کریں گے کیونکہ ہم نے ان پر عمل تو کرنا نہیں ہے. یہ ہے ناقدری، ناشکری. کرنا ہم نے وہی ہے جو ہم پیچھے سے کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کہتا کہ جو ناقدری کریں گے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، انہوں نے یہاں دنیا کو انسانوں کو تکلیف میں دھکیلا. بھائی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میری اس زکوٰۃ سے کتنے لوگوں نے لوگوں کا اوسطا فائدہ ہو جاتا، میں نے نہیں دی، اس کا مطلب ہے ان کو دھکیلا نا. اللہ کہتا ہے کہ یہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے. والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ پر جہنم ہے. اور پھر اب یہ وہ وہاں انہوں نے جو جہاں تکلیف دیکھی اس کی وجہ سے اس نے اپنا کردار نہیں ادا کیا، تو اب یہ وہاں بھگتے گا جہنم. علیہم نار موصدہ، علیہم نار موصدہ، ایسی جہنم جس پر آگ بند کر دی جائے گی. آگ بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ اینٹوں کا بھٹا، اینٹیں رکھ کے آگ بند کر دی جاتی ہے تاکہ سیک نہ کسی پاسے ہور جاوے، سارا اینٹ کو لگے. پریشر کوکر اسی لیے بند کر دیتے ہیں کہ سارا سیک وہ اندر جو ہے نا اس کو لگے. یہ ہے انسانوں کو نظر انداز کرنے کا جو ہے نا وہ نتیجہ جو ہم کر رہے ہیں. اور یہ کر رہے تھے مکے والے بھی. اور سمو بات ذرا پیچھے چلیں کہ تم انسانیت کو نظر انداز کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو. اللہ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.